قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی ومنہا صلاۃ اللیل، نوافل کا تذکرہ چل رہا تھا، تو جو سنن رواتب یعنی سنن مؤکدات ہیں ان کی تفصیلات پچھلے ہم بدھ میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے جو نوافل ہیں ان میں صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز، اس حوالے سے شاہ صاحب پہلے ایک علمی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ وقت صفاء الخاطر عن الاشغاش المشوشہ۔ یہ بات جاننا چاہیے کہ رات کا آخری حصہ ایک ایسے وقت پر مشتمل ہے جب آدمی کا دل ہر طرح کی تشویشات سے اور اس کی مشغولیتوں سے فارغ ہوتا ہے، دل بالکل صاف ہوتا ہے، وجمع القلب، اور دل میں بھی پوری جمعیت غالب ہوتی ہے، کیونکہ دن بھر کی تھکاوٹ سے جو انسان کو دل میں انتشار اور خیالات کی الغار ہوتی ہے، اس وقت میں یہ نہیں ہوتی۔ وحد الصوت، آوازیں بھی کوئی زیادہ بلند نہیں ہوتی، اس وقت خاموشی ہوتی ہے۔ ونوم الناس، اور لوگ باقی سو رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ نہیں ہوتا۔ وابعد من الرياء والسمعہ، اور رات کا یہ آخری پہر دکھاوے اور سناوے سے بھی بہت دور ہوتا ہے، کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں، کون دیکھنے والا ہے اور کون سننے والا ہے۔ وافضل اوقات الطاعۃ ما كان فیہ الفراغ واقبال الخاطر، عبادت کے لیے سب سے بہترین وقت اور افضل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی فارغ ہو ہر طرح کے کاموں سے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا باللیل، اور رات کو نماز پڑھا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں تو اس وقت نماز پڑھو۔ خود کتاب مقدس قرآن حکیم میں سورۃ مزمل میں فرمایا گیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے آخری پہر میں اٹھنا انسان کی بہیمی طاقتوں کو زیادہ روندنے والا ہے، بہیمیت ٹوٹتی ہے۔ اور واقوم قیلا، زبان اور دل دونوں ایک پیج پر ہوتے ہیں، دماغ بھی، دل بھی، زبان بھی، اور وہ عبادت یا وہ جملے جو آدمی اس وقت کہتا ہے وہ تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے قرآن شعور انقلاب میں دستور انقلاب کی تشریح میں انہی صورتوں کے حوالے سے پڑھا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سارے اور کام ہوتے ہیں، تو ان کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے پورے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن حکیم مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ تہجد کا وقت بہت ہی مناسب وقت ہے اس حوالے سے۔ تو یہ وقت جب بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وَأَيْضًا ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقْتُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، تہجد کا وقت اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ إِلَى الْعَبْدِ فِيهِ، اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلات پیچھے اوقات کی جو تقسیم بیان کی تھی وہاں بتلایا تھا۔ قد ذکرناہ من قبل، پھر ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس وقت کا کہ فللسحر خاصیۃ عجیبۃ فی اضعاف البہیمیہ، رات جگہ انسان کی بہیمیت کو کمزور کرنے میں بڑی
اعلیٰ درجے کی خاصیت رکھتا ہے، نفس کی نفسانی طاقتیں کنٹرول ہوتی ہیں، اور یہ رت جگہ انسان کے لیے تریاق کی طرح ہے، بے منزلت التریاق۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر اب تک تمام انسانوں کی جماعتوں میں، خواہ وہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی نسل کے ہوں، ان کا ایک اہم ترین طریقہ تربیت اپنے جانوروں کو سدھانے کا یہ رہا ہے کہ انہم اذا ارادوا تسخیر السباع، جب درندوں کو سدھانا ہو اور یا شکار کے لیے کتا سدھانا ہو اور اس کو تعلیم دینی ہو، یا کسی پرندے کو، طوطا وغیرہ جسے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، سکھانا ہو، تو لم یستطیعوا، تو یہ سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے عملی کہ الا من قبل السحر والجوع، کہ اس جانور کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے اور سونے نہ دیا جائے، تو اس سے اس کی بہیمیت ٹوٹتی ہے، اور جو کچھ آپ سدھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، وہ سیکھ جاتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا تجربہ ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی بھی پرندے یا درندے کی حیوانیت کو کمزور کرنے اور جو کچھ آپ سکھانا چاہتے ہیں، سکھانے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ جو سدھائے ہوئے شیر ہوتے ہیں، سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے جو شکار کے لیے کام کرتا ہے، یا اسی طریقے سے پرندے جن کو کوئی نہ کوئی بولی سکھائی جاتی ہے، تو انہیں سونے نہیں دیا جاتا، نہ سونے، اور بھوک سے بہیمیت اور حیوانیت کمزور ہوتی ہے، اور جس درجے کی بھی ان کے اندر روحانیت یا لطافت موجود ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتیں بھرپور طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا السحر جہد و ثقل، کہ یہ رات کا جاگنا انسان کے لیے بڑے مجاہدے کا اور بڑے بوجھ کا کام ہے، انسان کی حیوانیت پر اس سے بڑا بوجھ پڑتا ہے، اور جب بھی انسان کی حیوانیت پر بوجھ ہوگا تو اس کی ملکیت اور اس کی روحانیت، ذہنی اور عقلی صلاحیتیں زیادہ بہتر انداز میں کام کریں گی، کیونکہ حیوانیت کا غلبہ عقل کو موٹا کر دیتا ہے، روحانیت کی لطافت ختم کر کے اس میں کثافت پیدا کرتا ہے۔ جب حیوانیت کمزور ہوگی تو ملکیت مضبوط ہوگی۔ یہ تین بنیادی نکات بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ وقت ان صلاحیتوں کا حامل ہے تو کانت العنایۃ بصلاۃ التہجد اکثر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور توجہ تہجد کی نماز کی طرف بہت زیادہ ہوئی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بہت بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کے آداب بھی منضبط کیے ہیں کہ کس طریقہ کار کے مطابق، کن آداب کے تحت یہ تہجد کی نماز ادا ہونی چاہیے، اور اس کے اذکار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے بیان کیے ہیں۔ فضائل، اذکار اور آداب، پورا ایک مربوط نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ تو علمی طور پر بات جان لینی چاہیے کہ اوقات، یہ وقت ایسا ہے کہ جو تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ خاص طور پر مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوسائٹی کی قیادت کر رہے ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے لیے تو لازمی ہے کہ ان کی عقل و شعور اور فہم و بصیرت قرآن کی تعلیم اور اس کے رنگ میں رنگی جائے، تو ان کے لیے تو گویا کہ بمنزلہ فریضے کے ہے۔ یہ ایک علمی قاعدہ بیان کر کے اس وقت کی اہمیت واضح کی ہے، اور پھر اس سے متعلق تہجد کی سے متعلق جو روایات اور احادیث ہیں انہیں یہاں بیان کرتے ہیں شاہ صاحب۔ پہلی حدیث بیان کی ہے کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام، کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر پر
اس کی کھوپڑی پر 3 گریں لگاتا ہے جب آدمی سو جاتا ہے، اذا ہوا نامہ 3 عقد، 3 گریں لگا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گرہ لگاتے وقت انسان کو یہ کہتا ہے کہ علیک لیل طویل، کہ رات بڑی لمبی پڑی ہوئی ہے، لہٰذا مزے سے سو۔ فرقد، پہلی گرہ لگاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، مزے لے کر سو۔ دوسری گرہ لگاتا ہے تو پھر یہی گرہ لگا کر پھونک مارتا ہے، تیسری دفعہ بھی یہی گرہ لگاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آخری رات میں اٹھتا ہے، جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی جو گرہ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ صبح کو جب اٹھتا ہے تو بہت ہلکا پھلکا، طیب النفس، جسم ہلکا پھلکا اور بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں اٹھتا تو پھر صبح کو اٹھتا ہے تو خبیث النفس، انسان کا دل متلاتا رہتا ہے اور اس پر سستی، کاہلی اور خباثت طاری ہو جاتی ہے۔ خبیث النفس، کسلان، سست اور کاہل بن جاتا ہے، کام کاج کرنے کی تحریک اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان انسان کو نیند کی لذت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ الشیطان یلذذ الیہ النوم، کہ نیند کے مزے لوٹنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ یوسوس الیہ، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان اللیل طویل، کہ رات ابھی بڑی لمبی پڑی ہے۔ اس کا وسوسہ بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے، وسوستہ تلک اقید شدیدۃ، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور شدید قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وسوسے کا مقابلہ مکمل جد و جہد اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تدبیر کیے بغیر نہیں ہو سکتا، پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے شیطانی وسوسے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ یندفع بہ النوم، کہ اس کی وجہ سے نیند اڑ جائے انسان کی، اور اس پر اللہ کی طرف توجہ کرنے کا دروازہ کھل جائے۔ وَلِذَلِكَ سنہ، اس لیے یہ سنت قرار دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے جیسے ہی اٹھے، بس بستر سے اٹھتے ہی فوراً اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ ذکر کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ آگے بیان کریں گے۔ وَهُوَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، سب سے پہلے جو اذکار کچھ بیان کیے ہیں کہ جیسے بستر سے اٹھ کر بیٹھے تو وہ اذکار پڑھے، اور اس کے بعد پھر دونوں ہتھیلیاں لے کر آنکھوں پر مل لے، چہرے پر پھیرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ثم یتوضا، پھر اٹھ کر جا کر وضو کرے، مسواک کرے، پھر 2 رکعتیں پہلے شروع میں وارم اپ ہونے کے لیے مختصر پڑھے۔ ثم یصلی رکعتین خفیفتین، ہلکی 2 رکعتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر 2 رکعتیں پڑھ لے۔ ثم یطول بالآداب والاذکار ما شاء، پھر لمبے جو ذکر اذکار کرے یا لمبی رکعتیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی پڑھے۔ یہ شاہ صاحب پوری بات بیان کرنے کے بعد اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے انی جربت، میں نے تجربہ کیا ہے کہ واقعی میرے دماغ پر شیطان 3 گریں لگا رہا تھا۔ تلک العقد الثلاث،
شاہ صاحب کہتے ہیں باوجود اس بات کے کہ مجھے یہ حدیث بھی یاد تھی، شاہدت، میں نے مشاہدہ کیا کہ شیطان میرے دماغ پر چوٹ کیسے لگا رہا ہے، اور اس کی تاثیر کو بھی میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ میرے اوپر نیند کی تاثیر کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ حالانکہ ومعہ علمی، میں یہ جان بھی رہا تھا اس وقت کہ یہ شیطان ہی ہے جو مجھ پر یہ وسوسے ڈال کر میرے پر گرا لگا رہا ہے۔ اور وہ ذکری حاضل حدیث، اور یہ حدیث بھی مجھے یاد تھی اس وقت جب شیطان نے میرے ساتھ یہ عمل کیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے خود تجربہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے یہ ایسے ہی مجازی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قافیۃ رأس احدکم، تم میں سے کسی ایک آدمی کے کھوپڑی پر یہ شیطان گرے لگاتا ہے، اور اس گرہ کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ دوسری حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہ بھی ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اذا استيقظ فزعا، گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے، اور فرمایا کہ اس رات میں کتنے ہی خزانے نازل ہوئے ہیں، اور اس رات میں کتنے ہی فتنے بھی نازل ہوئے ہیں۔ ماذا انزل الخزائن وماذا انزل الفتن، کتنے ہی فتنے اس دنیا میں نازل ہوئے ہیں آج کی رات۔ سبحان اللہ کا جملہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، کون آدمی ہے جو اٹھائے ان حجرے والیوں کو، اپنی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے دروازے کھٹکھٹائے اور ان کو اٹھائے، کس لیے؟ لکہ یصلین، کہ یہ نماز پڑھیں، ان کو نماز پڑھنے کا کوئی کہے اٹھیں یہ تہجد میں اور نماز پڑھیں۔ پھر یہ جملہ فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، بے لباس ہوں گی۔ تو دنیا کا لباس یہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ تو رب کاسیۃ فی الدنیا یعنی بھی اصناف اللباس، لباس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی لباس پہنے ہوئے ہوں، عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہیں، جزاء وفاقا۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ پورا پورا بدلہ ہے کہ دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اعمال نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی، تو گویا کہ آخرت میں کیا ہے؟ بے لباس ہے۔ کیوں؟ لخلو نفسها عن الفضائل النفسانیہ، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان عورتوں کا نفس فضائل نفسانیہ سے خالی نہیں ہوا، نفسانی خرابیاں موجود ہیں، حیوانی، کہ پڑی نیند میں سو رہی ہیں۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ معانی اس دنیا میں ایک خاص شکل میں آتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب نے یہ حدیث پیچھے شروع پہلی جلد میں باب عالم المثال میں بھی نقل کی تھی کہ عالم مثال کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ سمجھاتے ہوئے، اور یہاں شاہ صاحب کو پھر موقع مل گیا کہ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اور عالم مثال میں کوئی کام ہوتا ہے۔
وَنُزُولِهَا إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ وُجُودِهَا الْمَحْسُوس، وجود جسمانی اور وجود محسوس سے پہلے اس کا ایک وجود روحانی اور وجود مثالی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ رات کے آخری وقت تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آپ کا نزول اجلال آسمان دنیا پر ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں۔ تو آخری وقت میں اللہ کی طرف سے یہ سوالات ہیں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کروں۔ شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں قالو، شارحین حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ ھذا کنایۃ عن تہیؤ النفوس لاستنزال رحمت اللہ، یہ جو اللہ کا آسمان دنیا پر نزول کرنا ہے یہ دراصل یہ کنایا اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسانی دلوں میں اللہ نے جن میں یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ان کی استعداد یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ذات باری تعالیٰ بالکل آسمان دنیا پر آ گئے۔ اس پہلو سے محدثین کہتے ہیں، اس پہلو سے کہ اس وقت حضوری کی کیفیت کے راستے کی جو رکاوٹیں آوازیں ہیں وہ نہیں ہوتی، اور دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے ہر قسم کی خیالات کی تشویش سے، اور ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو شارحین نے تو یہ بات کہی ہے، لیکن شاہ صاحب کہ اپنے فلسفے کے تناظر میں شاہ صاحب اس حدیث کی ایک دوسری تشریح کر رہے ہیں، اس کو یہاں بیان کرتے ہیں وعندی، میرے نزدیک اس حدیث کی تشریح میں یہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی اضافہ کر لیجئے، وہ یہ کہ انہ مع ذلک کنایۃ عن شیء متجدد، یہ اس بات کی طرف کنایا اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت میں تجدید ہوتی رہتی ہے، ہر چیز میں ایک تجدید ہوتی ہے۔ وہ جو پیچھے بھی گزرا تھا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی تجلی نازل ہوتی ہے۔ اسی تجدد والی تجلی کو ہی تعبیر کیا گیا ہے لفظ نزول سے کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتے ہیں۔ وقد اشرنا الی شیء من ھذا، اس کے بارے میں ہم پیچھے ایک باب میں اشارہ کر کے آئے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو راز ہیں، ایک تو یہ کہ انسان جو تہجد پڑھنے والا ہے ان میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور دوسری طرف اللہ کی تجلی دنیا میں نازل ہوتی ہے اس خاص وقت میں۔ دونوں چیزوں کے مل جانے کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تیسری حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل، انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ جب اس وقت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ایسے وقت میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری رات کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کچھ سوال بھی کرتا ہے خیر کا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، اور وہ عام طور پر حضور نے فرمایا یہ گھڑی آخری رات میں ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، تم پر لازمی ہے رات کو اٹھنا، اس لیے کہ فإن دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں گزشتہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے
حواریین اور صالحین ان کی یہ عادت رہی ہے کہ صبح تہجد میں وہ اٹھیں۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، گزشتہ قوموں کے صالحین کی بھی یہ عبادت رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی تمہارے رب سے قرب کا یہی ذریعہ ہے۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مکفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے، ومنہات عن الاسم، اور اسم اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے مٹانے اور گناہوں سے باز رکھنے کی حقیقت ہم پیچھے ایک باب میں بیان کر کے آئے ہیں، مبحث خامس میں، جہاں مبحث البر والاسم پر بحث کی تھی شاہ صاحب نے، تو اس کو دوبارہ دیکھ لو، فراجع، وہاں جا کر دوبارہ مطالعہ کر لو۔ تیسری حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آویٰ الی فراشہ طاہرا، جو آدمی اپنے سونے کے بستر پر پاک اور طاہر ہو کر اپنے بستر پر آیا، وضو کر کے باوضو ہو کر لیٹا، اللہ کا ذکر کیا، اور ذکر کے دوران ہی اسے اونگ آ گئی اور سو گیا، تو لم ینقلب ساعۃ من اللیل، تو اس کے بعد رات کی کسی گھڑی میں بھی جو بھی وہ کروٹیں لیتا ہے، اور اس وقت کوئی بھی چیز اللہ سے خیر الدنیا والآخرہ کی سوال کر کے لیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اللہ آتاہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حالت احسان پر سویا، یعنی حالت احسان اللہ کو یاد کرتے ہوئے سویا، تو یہ حالت ایسی ہے جو انسان کو فرشتوں کے مشابہ بناتی ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت بھی اس میں پیدا کرتی ہے۔ پہلے بھی یہ کئی بات گزری ہے، اور شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں بھی فرمایا ہے۔ ایک اصطلاح ہے تشبہ بالملکوت، اور ایک ہے تطلع الی الجبروت۔ انسانوں کی دو طرح کی استعداد ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتوں سے مشابہت اختیار کر سکتے ہیں بہیمیت کمزور ہونے کی وجہ سے، اور ملکیت بھی کمزور ہونے کی وجہ سے۔ پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کی ملکیت عالیہ اور بہیمیت عالیہ شدیدہ صفیقہ ہوتی ہے، وہ تطلع الی الجبروت، وہ ملائے سافل نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عکس پڑ رہا ہے عرش الہی پر، وہاں جھانکتے ہیں۔ تطلع کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، تو وہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، اشراق کی حالت ہے کہ کسی ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی تو مشاہدہ ذات باری تعالیٰ یا تجلی اعظم کا مشاہدہ ہو گیا، اس کو تطلع الی الجبروت کہتے ہیں۔ تو جو آدمی جامع ہو تشبہ بالملکوت کا اور تطلع الی الجبروت کا، لم یزل طول لیلتہ علی تلک الحالہ، اور وہ پوری رات اسی حالت میں رہا، تو اس کا نفس گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور وہ مقربین کی عبادات کا حامل بن گیا۔ فی عبادہ المقربین، اللہ کے مقرب بندوں میں اس کو شمولیت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی توفیق انبیاء علیہم السلام اور ان کے مخصوص حواریین، صحابہ، اولیاء اللہ، ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تہجد کی عبادت ہر انسان کے لیے لازمی قرار نہیں دی گئی۔ آگے روایت آئے گی کہ عبداللہ ابن مسعود یہ تہجد کے فضائل بتلا رہے تھے، تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا تمہارے لیے نہیں فرمایا، تم تو اپنی نیند پوری کرو، سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے، تو رات کو اگر تم جاگنا شروع کر دو گے تو دماغ پر اثر ہوگا۔ وہی جس کی حیوانیت مضبوط ہو، جو اپنی نیند پر کنٹرول رکھتا ہو، اس کے لیے ہے یہ تہجد کے جو آداب، اور پہلے سنتیں بیان کی ہیں پھر آداب بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے۔ وَمِن سُنَنِ التَّہجُّد،
تہجد کی سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مروی ہے وہ یہ کہ ان یذکر اللہ اذا قام من النوم، جب نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے قبل ان یتوضا، وضو کرنے سے بھی پہلے بستر پر بیٹھے بیٹھے۔ اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے کئی دعائیں ہیں، ان تمام کو شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں۔ وقد ذکر فی صیغ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعا کے مختلف صیغے یا مختلف انداز و اسلوب اختیار کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ دعا ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، بستر پر بیٹھتے تھے، تو سب سے پہلے وضو سے بھی پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ کیوں کہ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرا اس بات پر شکر کہ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان و زمینوں کا نور ہے اور جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہاں بھی تیرا ہی نور کار فرما ہے، اس پر اے اللہ تیرا شکر۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیرا شکر کہ انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین میں جو بھی کچھ ہے تو اس کا بادشاہ اور حکمران ہے، اس پر تیری حمد و ثنا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری ہی حمد، اس لیے کہ انت الحق ووعدک الحق، تو خود بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی برحق اور سچ ہے۔ وَلِقَاؤُکَ حق، تیرے ساتھ ملاقات بھی حق ہے۔ وَقَوْلُکَ حق، تیری بات بھی حق ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق، حقوق سارے بیان کیے۔ وَالنَّبِيُّونَ حق وَمُحَمَّدٌ حق وَالسَّاعَةُ حق، یہ سب کی سب چیزیں حق ہیں، اس پر تیری تعریف۔ پھر ایک اگلی جامع دعا بھی اس وقت حضور پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا، تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت، میں نے تجھی پر توکل اور بھروسہ کیا، والیک انبت وبک خاصمت، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، تیری بنیاد پر ہی میں دشمنوں سے لڑتا ہوں، خاصمت، والیک حاکمت، تجھے ہی میں حکمران مانتا ہوں، تجھ سے ہی فیصلے کراتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، معاف فرما دے میرے تمام گناہ جو اگلے پچھلے ہیں، وما اسررت وما اعلنت، میں نے جو گناہ کیے ہیں خفیہ طور پر یا علانیہ طور پر ان کو بھی معاف کر دے، وما انت اعلم بہ منی، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا اتنا پتہ نہیں جتنا تجھے پتہ ہے۔ انت المقدم و انت المؤخر، تو مقدم بھی ہے اور مؤخر بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی اور غیر الہ نہیں۔ یہ ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے بستر پر بیٹھ کر سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یا ایک اور دعا بھی ہے، یہ یاد ہو جائے تو سب سے اچھی ہے، زیادہ تر راویوں نے یہی بیان کی ہے۔ منہا، دوسری دعا وہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر سب سے پہلے 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ 10، اور پھر 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، اور 10 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ حلل اللہ 10، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگیوں سے، وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی تنگی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں 10 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور تیسری دعا
یہ بھی حضور سے منقول ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک لذنبی واسألک رحمت، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی مانگی حضور نے، اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، اس ہدایت کے بعد میرے دل کو گمراہ مت کرنا، اس میں کجی پیدا نہ کرنا۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے رحمت مجھے عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور ایک چوتھا بھی معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے بعض روایات میں کہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے شروع کر کے آخر سورت تک یہ بڑی جلیل القدر آیات ہیں، جن میں آسمان و زمین پر اللہ نے کہا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اور عقل مندوں کا تعارف کرایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں، اللہ نے یہ کائنات فضول اور لغو پیدا نہیں کی، تو ساری دعائیں ہیں اس میں، اور اس میں یہ دعا بھی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ تیرا منادی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پکاری تھی، ہم نے وہ ایمان قبول کر لیا ہے، اب ہمیں دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو پورا رکوع حافظوں کے لیے تو آسان ہے کہ پورا رکوع قرآن حکیم کا یہ پڑھ لے۔ یہ 4 دعائیں حضور سے تہجد کی نماز بسترے پر اٹھ کر بیٹھ کر، اور یہ جو چوتھی دعا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی آسمان کی طرف نگاہیں اونچی کرتے تھے، آسمان کی طرف نگاہیں اونچی کرنے کے بعد پھر یہ آخری رکوع تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد اٹھے، مسواک کرے، یتسوق، اور پھر وضو کرے، اور 11 رکعتیں پڑھے نماز کی، ویصلی 11 رکعۃ او 13 رکعۃ، یا 13 رکعتیں پڑھے، جن میں وتر بھی شامل ہے، 3 وتر 11 ہوں تو 8 تہجد کی ہیں، اور 3 جو ہیں وہ وتر ہیں، اور اگر 13 ہوں تو 10 تہجد کی ہیں اور 3 رکعتیں وتر کی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وتر آخری تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات، کیونکہ حضور ازواج مطہرات کے حجرہ مبارکہ میں ہی نماز پڑھتے تھے تہجد کی، تو حضرت ام سلمہ سے، حضرت عائشہ سے، ان تمام ازواج مطہرات سے یہ تہجد کی نماز منقول ہے، تو 11 یا 13، بس زیادہ سے زیادہ 13، اور ویسے 8، اور ویسے حضور نے فرمایا کہ جس کو جتنی توفیق ہو جائے 2، 4، 6، 8 جتنا بھی پڑھ سکتا ہو۔ تو یہ اس کی سنتیں ہیں، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے پڑھی ہیں۔ وَمِنْ آدابِ صلاۃ اللیل، اس رات کی نماز کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ یہ کہ ان یواظب علی الاذکار التی سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارکان الصلاۃ، کہ تہجد کی نماز میں وہ اذکار پڑھنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان صلاۃ میں، نماز کے مختلف ارکان میں حضور سے مسنون ہے، وہ تمام، مثلاً رکوع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعا مانگتے تھے، جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے گزشتہ سے پیوستہ باب میں، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، قیام کی حالت میں بھی حضور لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے، اگر وہ مسنون دعائیں بھی پڑھے تو نور علی نور۔ اور یہ بھی ضروری ہے دوسری بات
کہ 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے، 4 کی نیت رات میں نہیں ہو سکتی، 2 رکعت والی نماز پڑھنی چاہیے، اور جب 2 رکعت پڑھ لے تو پھر ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور یہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے، یا ربی یا ربی، یہ 2 جملے بول کر پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے نماز پڑھنے کے بعد، یہ بھی امام بخاری وغیرہ نے نقل کی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، وفی بصری نوراً، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، وفی سمعی نوراً، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً، دائیں طرف بھی نور پیدا کر دے، دائیں ہاتھ میں بھی بائیں ہاتھ میں بھی، وفوقی نوراً وتحتی نوراً، میرے اوپر بھی نور پیدا کر دے، میرے پاؤں کے نیچے بھی نور پیدا کر دے، وامامی نوراً وخلفی نوراً، میرے سامنے بھی نور پیدا کر دے، میرے پیچھے بھی، وجعل لی نوراً، اور مجھے خود سراپا نور بنا دے، وجعل لی نوراً۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ وقد صلاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجوہ، مختلف انداز اور اسلوب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بھی پڑھی ہے اور دعائیں بھی مانگی ہیں۔ والکل سنت، شاہ صاحب فرماتے ہیں تمام طریقے سے پڑھنا سنت ہے، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہے، جس کا جیسا ذوق ہو اس ذوق کے مطابق ویسے اس سنت پر عمل کر لے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی صلاۃ اللیل میں ایک اہم ترین نماز صلاۃ الوتر ہے۔ والاصل، اس میں اصولی بات یہ ہے کہ رات کی اصل نماز بھی وتر ہے، اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی الوتر، اللہ نے تمہیں امداد پہنچائی ہے ایسی نماز کے ساتھ جو وتروں والی نماز ہے، تو فصلوہا ما بین العشاء الی الفجر، عشاء اور فجر کے درمیان وتر ادا کیا کرو۔ وانما شرعها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتراً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو مشروع اس لیے قرار دیا کہ لأن الوتر عدد مبارک، اس لیے کہ وتر جو ہے ایک مبارک عدد ہے، جیسا کہ پیچھے ایک جگہ پر شاہ صاحب تفصیل بیان کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ حدیث ہے اس کی بنیاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ یحب الوتر، وتر کو پسند کرتا ہے، تو فاوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو، تو وتر پڑھنے کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن لما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت ہی شفیق اور رحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رات کا اٹھنا بڑے مجاہدے اور مشقت کا کام ہے، لا یطیقہ الا من وفق لہ، یہ رات تہجد میں اٹھ کر وتر پڑھنا صرف اسی کو ہی ہو سکتا ہے جس کو کوئی توفیق ملی ہو، ورنہ تو کیا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ وتر رات کے آخری حصے میں اس کو عام طور پر تمام لوگوں پر لازمی قرار نہیں دیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمائی کہ تم اول رات شروع رات کے اندر وتر پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری نے نقل فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو وصیت کی تھی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت مجھے یہ بھی کی تھی کہ تم وتر کی نماز عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرو، وتر پڑھ کر سویا کرو۔ غالباً ان کی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے کہ پتہ نہیں صبح تہجد میں آنکھ کھلے نہ کھلے، تو وتر عشاء کے فوراً بعد پڑھنے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو رخصت اس کی دی، لیکن رغب فی تاخیرہ، ترغیب اس بات کی دی کہ اس کو آخر رات میں پڑھا جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف
جسے یہ خوف ہو کہ آخری رات میں نہیں اٹھ پائے گا تو اس کو چاہیے کہ اول رات میں وتر پڑھ لیا کرے۔ اور ومن طمع، جو آدمی یہ لالچ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ آخری رات میں وتر پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ آخر رات میں وتر پڑھا کرے، اس لیے کہ فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودہ، یہ وتر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے، یہ گواہی دیتی ہے۔ ذالک افضل، یہ افضل ہے کہ آخر رات میں وتر پڑھے جائیں۔ شاہ صاحب نے ایک اور وضاحت بھی کی ہے کہ دیکھو، جیسے پیچھے پوری گفتگو میں فرمایا تھا کہ جو دن کی نمازیں ہیں اس کا اختتام بھی وتر پر ہو رہا ہے، یعنی مغرب کی نماز، تو وہ بھی 11 رکعت ہے، اور رکعتیں جو تہجد کی بتلائی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ 11 رکعت ہیں، تاکہ وہ بھی وتر بن جائے۔ والحق، سچی اور کھری بات یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ سنت مؤکدہ اور واجبہ ہے، وہو اوقد السنن، یہ سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید والی ہے، اس لیے اسی کو بیان کیا ہے حضرت علی نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان حضرات نے یہ بات بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واجب قرار دیتے ہیں، ان لوگوں نے تو مسنون سنت مؤکدہ بیان کیا وتر، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وتر واجب ہیں، جو امام ابو حنیفہ نے بھی اسی بنیاد پر اسے واجب قرار دیا ہے۔ وتر کی فضیلت کے حوالے سے شاہ صاحب آگے گفتگو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اللہ نے تمہاری اس کے ذریعے سے امداد کی ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے من حمر النعم، سرخ اچھے چوپایوں سے، اونٹ سرخ اونٹ بڑے اچھے ان کے ہاں ہوتے ہیں، تو جو جانور بہت عمدہ قسم کے اونٹ شمار ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ بہتر یہ نماز ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو فرض نہیں کیا، تہجد کی نماز کو، مگر اتنی مقدار جتنا آدمی پڑھ سکتا ہے، تو ففرض علیہم، سب سے پہلے ان پر تو دن میں 11 رکعات فرض کی، پھر باقی رکعاتیں اقامت کی حالت میں، یعنی سفر میں نہ ہو، اقامت کی حالت میں باقی رکعتوں کا اضافہ کیا، پھر وتر کا اضافہ کیا محسنین کے لیے، جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، تاکہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علم میں تھی کہ جو احسان کے لیے استعداد رکھتے ہیں وہ ان 11 رکعتوں سے زیادہ کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ لازمی قرار دی، تو پھر مزید 11 رکعتیں ان کے لیے زیادتی، یعنی تہجد گویا کہ ایک قسم کا محسنین کے لیے گویا کہ فرض واجب ہو گئی۔ اور یہی عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جب ایک دیہاتی نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ حدیث مجھے بھی سنا دو کہ صبح فضیلت جو ہے تہجد پڑھنے کی کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تیرے لیے نہیں، لیسا لکا ولی اصحابک، نہ تیرے لیے نہ تیرے ساتھیوں کے لیے، کہ تم لوگ سارا دن محنت مشقت کے کام کرتے ہو، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وتر کے بھی کچھ اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو سکھائے تھے۔ فکانہ یقولها فی قنوت الوتر، وتر کے قنوت میں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی، اور یہ دعا یہ ہے کہ اللہم اہدنی فیما ہدی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، کہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے ان میں بنا دے، جن کا تو ولی اور دوست بنا ہے ان میں مجھے دوست بنا دے، وبارک لی فیما اعطیت، جو تو نے عطا فرمایا ہے مجھے اس میں برکت میرے لیے عطا فرما، وقنی شر ما قضیت، جو تو نے فیصلے فرمائے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا لے، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، تو فیصلہ کرنے والا ہے، تجھ پر کوئی دنیا کی طاقت فیصلہ کرنے والی نہیں، وَأَنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، جس کا تو دوست ہو جائے وہ ذلیل نہیں ہوتا،
اور وہ عزت والا نہیں ہوتا جس کا تو دشمن بن جائے۔ تبارک ربنا و تعالیت، یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی، تو یہ دعا وتر میں پڑھنا مسنون ہے۔ یا ایک اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی کے مقابلے پر، اور تیری عافیت میں آنا چاہتا ہوں تیری سزا کے مقابلے پر۔ اے اللہ اعوذ بک منک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے، تیرے غضب سے بچ کر تیری پناہ میں آ جاؤں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ انت کما اثنیت علی نفسک، جیسا کہ تو خود اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ بھی دعا ہے کہ جب سلام پھیرے تو سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھے، اور تیسری دفعہ آواز تھوڑی سی بلند کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ جب 3 وتر پڑھتے تھے تو آپ وتر کی 3 رکعتوں میں درج ذیل صورتیں پڑھتے تھے۔ یقرأ فی الاولیٰ، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے، تینوں صورتیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا وتر پڑھنے میں۔ تو اگر کوئی سنت سمجھ کر پڑھے، فرض لازمی تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں 2 طرح کے نوافل مکمل ہو گئے، ایک سنن رواتب اور دوسرا صلاۃ اللیل۔ شاہ صاحب نوافل کی ترتیب بھی اسی کے حساب سے بیان کر رہے ہیں۔ تیسری اہم ترین جو نوافل کی قسم ہے وہ قیام رمضان ہے، جسے تراویح کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والسر فی مشروعیتی، رمضان کے مہینے میں تراویح کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ ان المقصود من رمضان، رمضان کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان فرشتوں کے ساتھ اپنی الحاق کریں، فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے مشابہت اختیار کرنے کے 2 درجے مقرر کیے ہیں۔ وذالک علی درجتین، ایک درجہ عوام کا ہے، درجۃ العوامی، اور عوام کا درجہ صرف اتنا ہے کہ رمضان میں دن کے روزے رکھیں اور فرض نماز پر اکتفا کریں، بس۔ والاکتفاء علی الفرائض، اور دوسرا درجہ محسنین کا ہے، اور محسنین کے لیے 3 کام لازمی قرار دیے گئے ہیں، بلکہ 4 کام۔ پہلا تو یہ کہ رمضان کا روزہ رکھیں، نمبر 2 یہ کہ رات کو قیام کریں، یعنی تراویح پڑھیں، اور زبان کو روکیں اعتکاف کے ساتھ، پورا مہینے کا اعتکاف کریں یا کم از کم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کریں، اور خاص طور پر پورے اعتکاف میں شد المئزر فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں مزید کمر کس لیں۔ پہلے 20 دنوں میں جتنی عبادت کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ عبادت آخری 10 دنوں میں کریں۔ یہ محسنین کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ باقی آدمیوں کو تو اور بہت سارے کام بھی ہیں۔ تو جو محسنین صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پورا مہینہ ایک جگہ اعتکاف کریں، رمضان کے روزے پورے رکھیں، تراویح مسلسل پڑھیں، اور پھر آخری 10 دنوں میں مزید کمر کس کے، کمر کسنے کا مطلب یہ کہ خوب چاق و چوبند ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پوری امت اعلیٰ درجے میں یہ کام نہیں کر سکتی، لا یستطیعون الاخذ بالدرجۃ العلیٰ، لیکن یہ بات بھی لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہر ایک جو محنت کر سکتا ہے اس کو تو یہ محنت کرنی چاہیے۔ تو تراویح تمام لوگوں کے لیے تو لازمی نہیں ہے، اس لیے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا اور سنن کفایہ میں شمار کیا گیا کہ ایک محلے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے
جو ضرور قرآن حکیم کی تراویح کے اندر پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس حوالے سے روایات اور احادیث لائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث تراویح کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں تراویح کی نماز پڑھنا شروع کی تھی، بلند آواز سے قرآن کریم کی قرأت شروع کی پہلے دن۔ تو کچھ لوگ آ گئے، حضور کے پیچھے نیت باندھ لی اور اس میں شریک ہو گئے۔ دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے نماز پڑھی۔ تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، تو جو حجرہ مبارکہ تھا زوجہ محترمہ کا حضرت عائشہ کا، وہ اتنا باہر کی دیوار اتنی تھی کہ آدمی سر نظر آتا تھا، تو اس لیے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نیت باندھے کھڑے ہیں، تو لوگ پیچھے نیت باندھتے رہے حجرے سے باہر۔ لیکن تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نماز بیٹھ کر پڑھی۔ اب لوگ ادھر ادھر پھرتے رہے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر پیدا ہوا تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر۔ یہ جملے ہیں، ما زال بکم الذی رأیت من صنیعکم، میں نے جب تمہاری یہ حالت دیکھی کہ تم بڑے ذوق شوق سے آ کر نماز تراویح میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہو، تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ تم پر فرض ہی نہ ہو جائے۔ خشیت، مجھے ڈر ہوا کہ ان یکتب علیکم، اور اگر تراویح کی نماز تمہارے ذوق شوق کی وجہ سے فرض ہو جاتی تو ما قمتم بہ، تو تم تمام لوگ تراویح کو بطور فریضے کے پڑھنے سے عاجز آ جاتے، کیونکہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ سارا دن کام کاج بھی کریں، بہیمیت کمزور ہے، تھکے ہارے ہیں، اور رات کو تراویح بھی پڑھیں، تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے میں بیٹھ کر پڑھی۔ تو یہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ گزری ہے، اور شاہ صاحب نے پیچھے تشریعی نظام کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قوم کا، لوگوں کا ذوق و شوق بھی کسی شرعی قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں اعلم کہہ کر وہی قاعدہ جو پیچھے بیان کیا تھا اس کو دوبارہ یہاں بیان کیا ہے کہ ان العبادات لا توقت علیہم الا بمطمئنت بہ نفوسہم، عبادات لوگوں پر اس وقت تک مقرر نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کے دل اس عبادت کرنے پر مطمئن نہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ جیسے پہلی امتوں کی عادت تھی کہ ان کے اس ذوق شوق کی وجہ سے نمازیں فرض ہوتی رہیں، تو یہ دل بھی مطمئن ہے اور ان کے دلوں میں بھی یہ بات ہے، اور بعد میں جب فرض ہو گئی تو پھر ادا کرنے میں بڑی کوتاہیاں انہوں نے کی۔ تو یجدوا فی نفوسہم عند التقصیر فیہا التفریط فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں کوتاہی سمجھی اگر وہ یہ ادا نہ کریں، یا یہ کہ انہوں نے شاعر دین بنا لیا، تو وہ چیزیں گزشتہ امتوں پر فرض ہوئیں، اور قرآن اگر نازل ہو گیا تو ان کے اوپر بھی یہ فرض ہو جائے گی، اور پھر ان کے بعد والے لوگوں پر یہ بات بوجھ بن جائے گی اور وہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی قانون نافذ ہو جائے اور لوگ نہ کریں تو پھر عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح خود 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھائی، خود تو پڑھی ہیں عام جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ وما خشی ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف اس لیے ہوا کہ حتیٰ تفرسا، حضور کی فراست نے یہ بات سمجھ لی کہ رحمت تشریعیہ اگر ارادہ کرے کہ ان لوگوں کو تشبہ بالملکوت اختیار کرنا ہے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت دینی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر تراویح فرض کر دے۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کے نزول کے زمانے میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ یہ چیز بطور فریضے کے آ جائے، کہ ذرا سی شہرت ہو، لوگ آ جائیں، لوگ تراویح پڑھنے کے ذوق شوق سے ہو جائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق شوق کی وجہ سے صحابہ کی یہ فریضہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ فِرَاسَتَهُ،
اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی تصدیق کر دی کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہونا تھا۔ اس لیے خود تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جیسا کہ حج کے موقع پر بھی جب ایک دفعہ حج ہوا تو ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو وہاں اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایک سوال زبان سے ہوتا ہے اور ایک سوال حال سے ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ایک نیا فریضہ آ جانا تھا۔ لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تراویح جو ہے 20 پڑھنی چاہیے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فَنَفَسَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈال دی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان يعضوا علیہا بنواجذہم، پورے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ نواجذ کہتے ہیں وہ دانت جو کچلی والے ہیں، جب کچلی والے دانتوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو وہ چھڑائی نہیں جا سکتی، پھٹ سکتی ہے لیکن چھوٹ نہیں سکتی۔ ایک حدیث تو یہ لائے، دوسری حدیث تراویح کے حوالے سے لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رات کا قیام کیا رمضان میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذالک لأنہ بالاخذ بہذہ الدرجہ امکن من نفسہ لنفحات ربہ المقتضیہ لظہور الملکیہ وتکفیر السیئات، اس لیے کہ جو آدمی رات کو اس درجے میں قیام کرتا ہے تو اس کو اپنے نفس پر یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات دنیا میں آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ان کو قبول کرے، جو انسان کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی بہیمیت کو کمزور کرتی ہیں، گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ یہ 2 حدیثیں لائے ہیں، اور 2 حدیثوں کے بعد صحابہ کا جو اجماع ہے اسے نقل کرتے ہیں۔ وزادت الصحابۃ ومن بعدہم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور ان کے بعد آنے والے اولیاء اللہ نے رمضان میں تراویح کے لیے 3 چیزوں کو مزید اضافہ کر دیا۔ یہ اجماع صحابہ سے ہوا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ تراویح مساجد میں پڑھی جائیں گی، الاجتماع لہ فی مساجدہم، وہ اپنی اپنی مسجدوں میں تراویح کا اجتماع کریں۔ وذالک لأنہ یفید التیسیر علی خاصتہم و عامتہم، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہر خاص و عام کو ہونا چاہیے۔ جو نماز تراویح میں نہیں بھی شریک ہے تو کم از کم قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز اس کے محلے میں اور اس کی مسجد میں، اس کے علاقے میں ضرور گونجے گی، پہلی بات۔ دوسری بات پر صحابہ نے یہ بھی اجماع کر لیا کہ اداؤہ فی اول اللیل، کہ شروع رات میں تراویح ادا کر لی جائے عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ کیوں؟ لحاظت تیسیر، اسی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی اشارہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ لائے، باوجود اس بات کے کہ آخر رات کا حصہ جو ہے وہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے اور وہ افضل ترین وقت ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے اس پر تنبیہ کی ہے، اس کے باوجود اول رات میں پڑھنے کا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم فرمایا کہ اس کو اول رات میں پڑھ لیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس میں شریک ہو سکیں جو ہونا چاہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں آئے تو ہر ایک قاری اپنی اپنی جگہ پر پڑھ رہا تھا، کوئی 4 آدمیوں کی جماعت ایک ہے، کوئی 4 آدمیوں کی ادھر ہے، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت وغیرہ وغیرہ، یہ قرائے صحابہ مشہور ہیں، تو یہ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا صبح کو کہ تم اللہ پڑھ رہے تھے، کیوں نہ میں ایک امام پر تمہیں جمع کر دوں۔ صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ ایک امام پر جمع کر دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام ابی ابن کعب، جن کی قرأت بہت اچھی تھی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت قرآن حکیم سننے کی فرمائش کی تھی، تو انہیں مقرر کیا کہ آپ تراویح پڑھائیں ان کو، اور باقی سب لوگ
ان کے ایک امام کے پیچھے پڑھیں، بعد میں کسی نے نفلوں میں اکیلے پڑھنی ہے تو پڑھتے رہے۔ یہ عمر فاروق کی اکیلے کی بات نہیں ہے، آج کل بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے بلا وجہ کا جھوٹ پراپگنڈا کہ جی یہ عمر فاروق کی بدعت ہے۔ اس کا بدعت سے کیا تعلق؟ اس کی اصل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود ہے، جیسے شاہ صاحب نے 2 روایات پیچھے بیان کی ہیں بخاری اور مسلم کی، اس کی عملی شکل، اس کا عملی طریقہ کار عمر فاروق نے مقرر کر دیا تو بدعت کہاں سے ہو گئی؟ اور تیسرے اس بات پر بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ اس کی تعداد 20 رکعتیں ہوں گی، وعدد عدد 20 رکعہ، 20 رکعتوں پر بھی صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ بھی عمر فاروق کی بنائی ہوئی بدعت نہیں ہے، اجماع صحابہ ہے۔ اسی لیے 1400 سال سے جب سے حضرت عمر نے مسجد نبوی میں یہ تراویح کا سلسلہ شروع کیا، آج تک اس وقت تک ان 1442 سالوں میں اور حرم مکہ میں کوئی ایسا رمضان نہیں ہے جس میں 20 تراویحیں نہ پڑھی گئیں۔ 20 تراویحوں کا ہی معمول رہا ہے کہیں بھی۔ یہ ادھر ادھر جو خود ساختہ جو لوگوں نے 8 تراویحیں بنائی ہوئی ہیں وہ سعودی عرب کی مسجدوں میں تو ہیں، لیکن حرمین میں کسی زمانے میں خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، بنو عثمان، بنو عباس، ہر خلافت کے زمانے میں، بلکہ آج اس زوال کے دور میں بھی 20 تراویحیں پڑھی جاتی ہیں۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو 40 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں تراویح کی ہیں اور 20 رکعتیں تہجد کی ہیں۔ اس لیے جو مسجد نبوی کا امام، بلکہ یہاں حرم مکہ میں بھی شروع رات میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں پڑھ کر معاملہ ختم، اور پھر آخر رات کے اندر بھی پھر 20 رکعتیں امام پڑھاتا ہے امام مالک کے مسلک کے مطابق۔ وذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے اس کی وجہ بیان کی 20 رکعتوں کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کے لیے 11 رکعتیں مشروع قرار دی تھیں، دن میں 11 رکعتیں فرض کے اعتبار سے جو مسافر کی نماز ہے، اور ایسے ہی رات کی 11 رکعتیں، یہ تمام کی تمام ملا کر 11 رکعتن فی جمیع السنہ، پورے سال۔ تو صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دن کی 11 رکعتیں اور رات کی 11 رکعتیں دونوں ملا دی جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کے حصے میں رمضان میں یہ ہو کہ وہ ڈبل پڑھیں، تو 20 رکعتیں مقرر کی اور 3 وتر پڑھیں تو کل رکعتیں کتنی ہوگی؟ 23۔ یہ پھر وتر ہو گیا، 3 وتر پڑھیں گے تو 20 رکعتیں پڑھیں گے تو 23 رکعتیں ہو گئی، یعنی کہ دن اور رات کی دونوں رکعتیں جمع ہو گئی۔ عند قصدہ الاقتحام فی لجۃ التشبہ بالملکوت، جب اس تراویح میں فرشتوں کی مشابہت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے تو کم از کم اقل من ضعفہا، ڈبل تو ہو، جو فرض نماز ہے اس کی ڈبل تو ہو، اور وہ ڈبل تبھی ہوگی کہ جب 20 تراویح پڑھی جائیں اور 3 وتر پڑھے جائیں تو 23 رکعتیں کل بنتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ تشبہ بالملکوت، کیونکہ فرشتے بھی عرش الہی پر اسی طرح صف باندھ کر قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہیں، تو یہ جو محسنین صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو ان فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ وتر اور تراویح ان کا ذکر آ گیا۔ چوتھی نماز جو مسنون نوافل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ چاشت کی نماز ہے، منہا الضحیٰ۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ حکمت الہیہ نے اس بات کا تقاضا کیا ہے، پچھلے بحث کو یاد رکھیں گے، شاہ صاحب نے کہا 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو دن کے 4 ربع ہیں اور رات کے 4 ربع ہیں، تو 3 گھنٹے کے بعد نماز ہے، ہر نماز 3 گھنٹے کے بعد تقریباً ہے۔ ظہر کے 3 گھنٹے بعد عصر ہے، 3 گھنٹے کے بعد مغرب ہے، 3 گھنٹے کے بعد عشاء ہے، اور پھر درمیان میں تہجد آ گئی، پھر آگے فجر آ گئی۔ اب فجر سے لے کر ظہر تک 6 گھنٹے بنتے ہیں، تو ان کے درمیان میں یعنی ربع جو ہے دن کا چوتھائی حصہ 3 گھنٹے، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ربع ہے، تو کوئی ربع بھی عبادت الہیہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ یخلو کل ربع من ارباع النہار من صلاۃ، دن کے 4 جو حصے ہیں ان میں سے ہر ربع کے اندر نماز ہونی چاہیے، تاکہ اللہ کے ذکر سے جو کوئی غفلت باقی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ لأن الربع 3 ساعات، ربع جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وہی اول کثرۃ للمقدار المستعمل عندهم فی اجزاء النہار عربہم وعجمہم، جس مقدار کو عرب و عجم تمام دنیا کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، وہ 3 گھنٹے تک آدمی یکسوئی کے ساتھ ایک کام کر سکتا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد آدمی کو تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے، اور وہ وقفہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ کے لیے 2 یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے تو فریش ہو گیا، اگلے 3 گھنٹے پھر صحیح طریقے سے آدمی کام کر سکتا ہے۔ ولذالک، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی سنت رہی ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ کانت الضحیٰ سنت الصالحین قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے یہ رزق کے حصول کا وقت ہوتا ہے، اور معیشت کے لیے آدمی جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، تو اس وقت کے لیے اس کے درمیان ایسی نماز پڑھنا کہ جو غفلت کو دور کرنے کا باعث بنے، تو یہ تریاق ہے کہ جو غفلت پیدا ہوگی، لتکون تریاقا لسم الغفلہ الطارئہ فیہا، دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے جو غفلت پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے کا لیے یہ تریاق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بازار میں داخل ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مختلف دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھ لیا کرے تاکہ بازار کے اثرات داخل نہ ہوں۔ باقی رہی ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ کہ 2 رکعتیں تو ضرور پڑھے۔ وفیہا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام صدقات واجبہ کے لیے کفایت کر جاتا ہے علی کل سلامہ ابن آدم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں ہے کہ امام مسلم نے یہ روایت کی ہے کہ جو آدمی یہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے اپنے ہر عضو کا جو صدقہ واجبہ اس پر لازمی ہے وہ ادا کرتا ہے۔ انسان کے بہت سے اعضاء ہیں، تو ابن آدم کے اعضاء پر جو صدقات واجبہ لازم ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ کفایت کرے گی یہ چاشت کی نماز۔ اس کی وجہ یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ہر مفصل اگر صحت کے ساتھ رہے تو انسان کی بڑی نعمت ہے۔ مفصل کہتے ہیں جہاں بھی جوڑ، مثلاً ہاتھ ہے، یہ ہے، کونی ہے، بازو ہے، جہاں بھی جوڑ آ رہا ہے اس کو مفصل کہتے ہیں، گھٹنا، پنڈلی، ران، پاؤں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر مفصل کا اپنا ایک حق ہے، اور وہ اگر صحیح طریقے سے کام کرے صحت کے ساتھ تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو چاشت کی نماز ہے یہ ہر انسان کے عضو کی پر جو صدقہ واجبہ اللہ کی طرف سے لازمی ہو رہا ہے وہ اس کو ادا کرنا اس نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انسان کا جو ہر عضو ہے وہ صحیح سالم رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ لہو نعمت عظیمۃ، یہ اللہ کی حمد و شکر ہے اس کی حسنات کی وجہ سے جو اللہ نے یہ انعام دیے ہیں، اور نماز سے بڑھ کر اور اعظم الحسنات کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نماز کی ادائیگی سے انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں اور باطنی اعضاء، دیکھنے، سننے وغیرہ وغیرہ کی جو صلاحیتیں ہیں، قوائے باطنہ ہے، اس کو یہ نماز مضبوط بناتی ہے۔ تو 2 رکعت تو کم از کم پڑھے۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھے۔ فیہا عن اللہ تعالی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہاں پر امام ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں یہ لے کر آئے ہیں شاہ صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میرے لیے 4 رکعت پڑھ
فی اول النہار، دن کے شروع میں، تو میں تیرے لیے آخری دن تک کافی ہو جاؤں گا، تیرے تمام اعضاء کے لیے، تیرے وجود کے لیے۔ تو اے ابن آدم، تو اگر شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لے تو تمام دن بھر تیرے لیے میں کافی رہوں گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفس کی تہذیب کے لیے یہ ایک معقول نصاب ہے، معقول نصاب ہے، نصاب صالح من تہذیب النفس۔ اور ان لم یعمل عملا مثلہ الی آخر النہار، اگرچہ اس نے اس دن اس طرح کا کوئی عمل دوبارہ نہ کیا ہو، تب بھی اس کے لیے یہ تہذیب نفس کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا درجہ اس چاشت کی نماز کا یہ ہے کہ آدمی 8 رکعتیں پڑھے یا 12 رکعتیں پڑھے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَكْمَلُ أَوْقَاتِهِ، اس کا کامل ترین وقت وہ ہے کہ حین یترجل النہار، جب جو سورج ہے وہ بلند ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے کہ وَتَرْمَزُ الْفِصَالِ، فصال کہتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کو جو ابتدائی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو ننھے منھے بچے ابھی پیدا ہی ہوتے ہیں، یعنی ماں سے جدا ہی ہوا ہے، تو اس کے پاؤں دھوپ کے اندر جلنے لگ جائیں جی، کیونکہ اونٹ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نرم و نازک ہوتا ہے، تو یہ کوئی 10 بجے کا وقت، 9-10 بجے کا وقت ہے کہ اس وقت جو دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو اونٹ کے چھوٹے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ نماز اس وقت پڑھو کہ جب ان بچوں کے پاؤں جلنے لگے، یعنی سورج تھوڑا سا بلند ہو کر اس میں تپش پیدا ہو جائے کہ ننھے بچے اس دھوپ میں نہ چل سکتے ہوں۔ تو یہ گویا کہ 9-10 بجے کا وقت جو لوگوں نے مقرر کیا ہے، یہ وقت ہے، یہ کامل ترین وقت ہے۔ ویسے تو زوال سے پہلے تک بھی 11 بجے تک بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، تو صحیح کامل وقت درمیان میں، تاکہ 3 گھنٹے کا جو وقفہ ہے دونوں کے درمیان ہو جائے۔ تو یہ چاشت کی نماز بھی مسنون ہے، نوافل میں شمار ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہر جگہ سے ایک بدعت کا لفظ اختیار کیا ہوا ہے، بس بناتے رہتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب دینا ثابت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہی یہ تمام باتیں، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اسی 10 بجے کے قریب ام ہانی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی بہن ہے سگی ام ہانی، ہاں جی، تو ان کے گھر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، فرماتی ہیں ام ہانی کہ میں گھر میں داخل ہوئی تو حضور غسل فرما رہے تھے، میں نے سلام کیا، حضرت فاطمہ چادر لے کر پردہ کیے ہوئے کھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کی طرف سے چادر لے کر، دوسری طرف حضور غسل فرما رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کون آئی ہے؟ انہوں نے کہا ام ہانی نے کہا کہ میں آئی ہوں ام ہانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا، کیونکہ چادر باندھ کر غسل فرما رہے تھے۔ غسل فرمایا، پھر تولیہ استعمال کیا، کپڑے پہنے، اور پھر آپ نے یہ ضحیٰ کی چاشت کی نماز پڑھنا شروع کی 4 رکعت۔ تو بخاری کی روایت ہے، اور یہاں کچھ لوگ بلا وجہ اس کو کوئی بدعت اور کوئی کچھ نوافل میں سے اہم ترین نوافل میں یہ چاشت کی نماز ہے، نہ پڑھنی ہو تو کوئی فرض واجب تو نہیں، نہ پڑھو، لیکن بدعت قرار دینا اور صوفیہ پر تنقید کرنا یہ غلط بات ہے۔ نمبر 5، 5ویں نماز نماز استخارہ ہے، صلاۃ الاستخارہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں جب لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آتی تھی، کوئی حاجت پیش آتی تھی، سفر پہ جانا چاہیے نہیں، نکاح کرنا چاہیے نہیں، خرید و فروخت کرنا چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے بتوں کے نام پہ تیر رکھے ہوئے تھے، تو استقسموا بالازلام، ان تیروں سے وہ فال نکالا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے، یہ محض اتفاقات ہیں جو تم نکالتے ہو، اور اللہ پر الزام لگانا ہے کہ جی اللہ نے اب نکاح کرنے کی، جب کوئی تیر نکاح والا نکل آتا تو اللہ نے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، اللہ نے ذبیحے کی اجازت دے دی، اللہ نے سفر کی اجازت دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جملہ تم کہتے ہو کہ امرنی ربی نہانی ربی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا اور نماز سکھائی، فعوضہم من ذالک الاستخارہ، اس لیے کہ جب انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے علم کی بارش حاصل کرنا چاہتا ہے اور طلب کرتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کام میں حاصل ہو جائے،
تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر لے۔ لجّا قلبہ بالوقوف علی بابہ، اور پھر اس وقت اللہ کی طرف کا جو سر الہی ہے اس کا ضرور فیضان آپ کے قلب پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو۔ اور پھر یہ بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ من اعظم فوائدہا، اس کے فوائد میں اہم ترین یہ ہے کہ آدمی جب استخارہ کی دعا پڑھتا ہے تو دراصل اللہ کے ارادے میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اپنی بہیمیت کو ملکیت کے تابع کر لیتا ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ انسان ایسا کام کرتا ہے تو گویا کہ فرشتے کی طرح بن گیا وہ۔ اور جب وہ فرشتے جو اللہ کے الہام کے انتظار میں رہتے ہیں، اور جب وہ اس ایسی انتظار کی حالت میں ہوتا ہے تو ان کو جیسے فرشتوں پر الہام ہوتا ہے اور وہ داعیہ الہیہ کے مطابق کام کرتے ہیں، اپنے ذاتی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے، ایسے یہ بندہ جس نے استخارے کی نماز اور استخارے کی دعا پڑھی یہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے الہام کے مطابق کام کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک عندی تمام امور میں استخارے کی کثرت کرنا یہ ایک ایسا تریاق مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے کہ ضرور اس کے ذریعے سے انسان کو فرشتوں سے مشابہت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ استخارہ کرنے والا اپنی خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ جب اللہ کے سپرد کر کے کام کرتا ہے تو گویا کہ فرشتوں کے مشابہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستخارہ کے آداب، اس کی دعا بیان فرمائی ہے، منضبط کی ہے، اس کا ایک منظم نظام بیان فرمایا ہے۔ فشرع رکعتین، صلاۃ الاستخارہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مشروع قرار دی ہیں، اور فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا سکھلائی، اور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے سکھلائی جیسے حضور نے مجھے نماز سکھلائی تھی، کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائے استخارہ سکھائی، اور یہ دعائے استخارہ یہاں شاہ صاحب نے پوری نقل کی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیرے علم کی بنیاد پر، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت سے میں قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تیرے فضل عظیم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ فإنک تقدر ولا اقدر، کہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، تو علم رکھتا ہے اور مجھے علم نہیں ہے، انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ پہلے اللہ کی یہ حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے اپنا علم، اپنی قدرت کی نفی کر کے اللہ کی قدرت اور علم کا اثبات کرے، اور پھر یہ آگے اگلا کام، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ان ھذا الامر، یہ کام، جو کام بھی اس وقت آپ کے پیش نظر ہے، کہیں نکاح کرنا ہے، کسی سفر پر جانا ہے، کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے، جو بھی، تو دماغ میں وہ کام اپنے دماغ میں لائے اور اپنا دھیان ادھر کر کے کہے کہ یہ کام جو ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ کام جو ہے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ اے اللہ 3 باتوں کی دعا ہے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں، میرے معاش میں، دنیاوی معاشی سرگرمیوں میں، اور وعاقبت امری، اور موت کے بعد جو آخر میں میرا انجام ہونا ہے وہاں، ان تینوں دائروں میں اگر یہ کام میرے لیے اس میں بہتری ہے، یا ایک اور جملے بھی آگے آئے ہیں، او قال فی عاجل امرہ و آجلہ، یا یہ جملے بھی فرمائے حضور نے کہ جلدی اور فوری نتائج اس کام کے، اور اس کام کے جو مستقبل میں نتائج آنے ہیں، ان تمام کے بارے میں اگر میرے لیے کوئی خیر ہے تو فقدرہ لی، یہ کام میرے لیے آسان فرما دے، مجھے اس پر قدرت دے دے،
وَيَسِّرْهُ لِي، اور میرے لیے یہ آسان بنا دے، ثم بارک لی فی، اور جب میرا یہ کام ہو جائے تو پھر اس میں برکت عطا فرما، اور وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ان ھذا الامر شر لی، یہ کام جو وہ پھر اسی کام کا خیال دل میں لائے کہ یہ کام جو ہے شر لی، میرے لیے برا ہے، میرے دین میں بھی، میرے معاش میں بھی، اور میرے مستقبل میں نتائج عاقبت امری، اور یہاں بھی وہی فی عاجل امرہ و آجلہ، قریبی جو اس کا فائدہ ہے وہ بھی، اور جو مستقبل میں بھی اس کا فائدہ ہے وہ بھی، اگر اس مستقبل کے حوالے سے بھی اس میں کوئی شر پایا جاتا ہے تو فاصرفہ عنی، اے اللہ اس کام کو مجھ سے دور بھگا دے، اور واصرفنی عنہ، مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اچھا اب دور تو ہو گیا، تو وقدر لی الخیر حیث کان، یہ تو مجھ سے دور ہو رہا ہے، مثلاً یہ غلط ہے میرے لیے، تو پھر اس کا کوئی جو متبادل بہتر ہو وہ بھی مجھے عطا کر دے۔ وقدر لی الخیر حیث کان، جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے خدرے میں ہو، میرے لیے اس کے اندر بہتری ہے تو اے اللہ مجھے اس پر قدرت دے دے، اور پھر اس پر مجھ سے راضی بھی ہو جا، ثم ارضنی بھی، اس پر راضی بھی ہو جا۔ تو جہاں جہاں ھذا الامر کا لفظ آئے وہاں وہاں اپنی حاجت دماغ میں لائے، خیال میں لائے، تو یہ دعائے استخارہ ہے۔ حضور نے تو صحابہ کو لفظاً بلفظاً زبانی سکھائی، بلکہ غلطی کی تو غلطی کو بھی دور کر کے دوبارہ یہ یاد کروائی، تو اگر یاد ہو جائے عربی زبان میں تو بہت فبیہا و نعمت۔ لیکن محققین اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی زبان میں ہی، پنجابی میں، اردو میں، جس زبان میں بھی سہولت سے اسی معنی کے جملے ادا کرے کہ اللہ کی علم، اللہ کی قدرت کے غلبے، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے دل میں اسی کام کا خیال کر کے جو بھی دعا مانگے تو یہ درست ہے، ہو جائے گا، استخارہ ہو گیا۔ باقی رہی یہاں استخارہ کے ساتھ جو لمبی چوڑی کہانیاں یہ پیروں نے اور تعویذ گنڈے والوں نے بنا رکھی ہیں کہ جی یوں گردن ہلے اور یا یوں ہلے، یوں ہوگا وہ ہوگا، اور خواب میں یوں نظر آئے گا، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کا سنت سے کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ بس استخارے کا مطلب ہے استشارہ، مشورہ کرنا، اور اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اور جب مشورہ کرنا ہے تو جیسے ہمیں جس آدمی پر اعتماد ہوتا ہے، اپنی ماں پر، باپ پر، یا کسی استاد سے، مخلص آدمی سے ہم مشورہ کرتے ہیں تو اس کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر تو وہ کام آپ کے لیے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر نہیں ہوا، رکاوٹ پیدا ہو گئی تو خود بخود کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو باقی اور ایک اور بھی جو ہے آج کل حرکتیں شروع ہوئی ہیں کہ جی فلانے پیر صاحب جو فلانے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، یہ کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل قطعی غلط بات ہے۔ ہر آدمی کو اپنا استخارہ خود کرنا ہے، کیونکہ یہاں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، تو سپردگی آپ کے اندر ہوگی نا۔ آپ کے لیے کوئی دوسرا آدمی استخارہ، اور پھر استخارے کی بھی بڑی بڑی فیسیں مقرر ہیں، آج کل کاروبار بنا لیا، میں استخارہ کر کے بتاؤں گا یہ صحیح ہے غلط ہے۔ استخارے پتہ نہیں ایسے کتنی دفعہ غلط ہو چکے ہیں، تو یہ ایسی ڈرامے بازی ہے، پیسے کمانے کا دھندا ہے۔ استخارہ جو ہے وہ خود انسان نے کرنا ہے جس کو جو مصیبت درپیش ہو۔ اس لیے محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کو آگ لگی ہوئی ہے کسی مسئلے سے متعلق، تو اس کا استخارہ ہوگا نا، اس کی دعا ہوگی، دوسرے پر وہ کیفیت طاری تو نہیں ہو سکتی، تو وہ تمہارے لیے کیسے استخارہ کرے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، دوسرا آدمی نیک ہے وہ استخارہ کر دے۔ نیک آدمی اپنے لیے نیک ہے، تم اپنے لیے اپنی بات کرو، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے سپرد کرنا یہ استخارے کی بنیادی روح ہے، یہ اپنانا لازمی اور ضروری ہے۔ وہ کرتے نہیں، دوسروں کو پیروں فقیروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ چھٹی جو نماز ہے وہ صلاۃ الحاجہ ہے، کہ کوئی آپ کو حاجت ضرورت پیش آئی ہے، وہ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ،
تو اس کے لیے بھی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کی ہے۔ والاصل فیہ، اصل اس کی بنیاد جو صلاۃ الحاجہ کی ہے وہ ان الابتغاء من الناس وطلب الحاجہ منہ مظنۃ ان یری اعانۃ ما من غیر اللہ تعالی۔ آدمی اپنی حاجت کسی انسان کے سامنے رکھے، اس سے بھیک مانگے، اس سے کوئی حاجت مطالبہ کرے، تو یہ گو آدمی اس کو خدا نہ بھی سمجھ رہا ہو، لیکن یہ شرک کی مشابہت رکھتا ہے، شرک کے ساتھ اس کی مشابہت ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر کے اس سے حاجت پورا کرنے کا مطالبہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فَيُخِلُّ بِتَوْحِيدِ الْإِسْتِعَانَةِ، اللہ سے مدد کرنے والی توحید کے حوالے سے یہ بات بڑی خلل انگیز ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے صلاۃ الحاجہ یعنی دعا اور نماز مشروع کی، تاکہ یہ جو شر ہے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا یہ ختم ہو جائے۔ اور وَيَسِيرُ وُقُوعُ الْحَاجَةِ مُؤَيِّدًا لَهُ فِيمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ مِنَ الْإِحْسَانِ، کہ صفت احسان کی تائید سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جب دعا مانگتا ہے تو حاجت اسی سے پوری ہو جائے اس کی۔ فَسَنَّ لَهُمْ، اس لیے اس کے لیے مسنون قرار دیا گیا کہ لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجہ کے نام سے، پھر اللہ کی ثنا بیان کریں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ہاں جی، دعا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے موجبات کا۔ یہ بڑا جامع جملہ ہے، شاہ ولی اللہ کی فلسفی نے اس کی بہت زبردست تشریح کی ہے۔ موجبات رحمتی کا، کائنات ایک عالمگیر سسٹم اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا ہے، یہ قوانین فطرت اور اسباب و مسببات کے ذیل میں ہے۔ اسی حجت اللہ کا جو دوسرا تیسرا باب تھا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تبدیلا، کہ جو کائنات جس سسٹم کے تحت اللہ نے بنائی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کائنات بناتے وقت موجبات رحمت بنائے ہیں، تو جو موجبات رحمت ہیں یعنی جو رحمت نازل کرنے والے اسباب ہیں، اس کا سوال کر رہا ہے ایک بندہ کہ اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے موجبات کا۔ وعزائم مغفرتک، گناہ ہو جائے تو جو گناہ کے جو عزائم اور ارادے عرش الہی سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں میں ان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ والغنیمۃ من کل بر، اور ہر بر کا جو دنیا میں جو نیکی ہے اس کی جو غنیمت تیری طرف سے عنایت ہو۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے۔ بر کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، 5واں مبحث اسی پر تھا، البر والاسم والا۔ تو بر کائنات کے تمام دائروں میں تمام نیکیوں پر مشتمل ہے، تو ہر طرح کی نیکی کی غنیمت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ والسلامۃ من کل اسم، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا جو بچانے کا نظام ہے، اے اللہ میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ گناہ سے بچنا ہو جائے۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ میرے گناہوں میں سے کوئی گناہ ایسا نہ ہو جسے تو معاف نہ کر دے، میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ ولا ہما الا فرجتہ، اور کوئی ایسا غم نہ ہو جسے تو دور نہ کر دے۔ اور ولا حاجتا ہی لک رضا، یہ شرط ہے، کوئی میری ایسی حاجت کہ جس حاجت سے تو راضی ہے، ورنہ تو حاجتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ تو محض خواہشات ہیں۔ اس لیے دعا میں یہ کہہ دیا کہ ہر وہ حاجت ہی لک رضا کہ جس میں تیری رضا ہے، تو الا قضیتہا کہ تو اس حاجت کو پورا کر دے۔ یا ارحم الراحمین،
اے رحم کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہ پوری صلاۃ الحاجہ نماز پڑھ کر یہ دعا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ ہاں جی، لا الہ الا هو الحلیم الکریم سے شروع کی، بردبار ہے، کریم ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اور اس کے بعد یہ پوری دعا اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ تو یہ صلاۃ الحاجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتا ہے تو کوئی ایسی حاجت ضرورت نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو، ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ ایک نماز صلاۃ التوبہ بھی ہے، والاصل فیہ ان الرجوع الی اللہ۔ صلاۃ توبہ کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، خاص طور پر عقیب الذنب، گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد، قبل ان یرتسخ فی قلبہ رین الذنب، اس سے پہلے کہ اس گناہ کا جو میل کچیل ہے وہ دل میں راسخ ہو، اس سے پہلے انسان توبہ کر لے تو مکفر مزیل عنہ السوء، وہ کفارہ بھی بن جاتی ہے اور جو برائی ہے وہ بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو 2 رکعات صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھے، اور اس کے صوفیاء نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التوبہ تو ثابت ہے، لیکن جو مختلف طریقے ہیں وہ مشائخ نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق بیان کیے ہیں۔ ہمارے مشائخ حضرت نے بھی ایک خط کے اندر اپنے مکتوبات میں صلاۃ التوبہ کا طریقہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے کسی آدمی کو ذکر میں دل نہیں لگتا تو اس کو صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اور یا توابو کی ایک خاص تسبیح ہے، ہاں جی، وہ اسے پڑھنی چاہیے۔ اور صلاۃ الحاجہ کے ساتھ بھی کچھ صوفیاء کے سلسلوں میں ہاں جی کچھ وظائف بیان کیے ہیں، یا مغنی کا وظیفہ ہے اور اسی طرح کچھ وظائف ہیں، لیکن یہ تمام وظائف شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ بس جتنا مسنون عمل ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے، وہ تو کرنا چاہیے، اور باقی اعمال جو ہیں اس کے کرنے کے لیے اجازت ہو تو پھر کرے، ورنہ تو لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔